العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات جبر محمد و عالم. جانگانے میں ہماری مجلس خدا رسول کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے، اور ان مجلسوں میں ہو جس کے پر خاص امام کی عنایت اور خدا توفیق دے. ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتے ہوئے کچھ باتیں ایسی زبان پر جاری ہوں جو خدا اور رسول کے پسند کے مطابق اور امام کی عنایتیں شامل حال ہوں. اس کے لیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، انہی سے درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا. عزیزان گرامی، بات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے، جیسا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کل یہاں ووٹنگ ہونے والی ہے، آپ اپنا حق استعمال کیجئے. اور اب آپ کینیڈین ہیں تو اپنی پسند کی حکومت لے کر کے آئیے. آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کے وہ ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے. اپنی آپ کوشش کیجئے. کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور ان کے لیے آگ جلا دی گئی تھی، روشن کر دی گئی تھی،
تو اتنے بڑے ایریے میں آگ تھی کہ اوپر سے پرندے بھی نہیں اڑتے تھے۔ اتنے میں ایک دور تالاب سے ایک مینڈھک اپنے منہ میں پانی لے کے جا رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ کہ کون سی آگ؟ کچھ خلیل اللہ کو جلانے کی جگہ۔ کہا تم اپنی بساط دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، تم کتنے ہو، تمہارا منہ کتنا بڑا ہے، اس میں کتنا پانی آئے گا، تم کیا کر لے جاؤ گے؟ کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ میں نہیں بجھا پاؤں گا، لیکن جتنی متنی طاقت ہے میں اپنے بھرپور کوشش تو کر رہا ہوں۔ مجھ سے جتنا ہو سکا ہے میں اتنا کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے جس کی طاقت دی ہے میں اتنا کام کر رہا ہوں، تو جتنا آپ سے ہے آپ اتنا کام کیجئے، صحیح لوگوں کو منتخب کیجئے۔ اور میری گزارش ثابت ہے کہ میں یہاں کا نہیں، میں تو مہمان ہوں، اور مہمان کی خصوصیت سانس کی طرح ہوتی ہے، اور سانس کی حیثیت ہوتی ہے کہ اندر آئے اور فوراً باہر نکل جائے، اٹک گئی تو ختم ہو گئی۔ تو ہم مہمان ہیں، چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ نے طے کر لیا اب آپ یہاں کے کینیڈین ہو گئے ہیں تو آپ یہاں سائڈ میں مت رہیے، عزت بنائیے، اور بجائے اس کے کہ کسی ایم پی کی آفس میں جا کر کے لائن لگا کر کے وقت لے کر کے اپنی درخواست دیجیے، خود ایم پی بنیے۔ خود منسٹر بنیے، دوسروں سے بھیک نہ مانگیے، دوسروں کو بھیک دیجیے۔ خداوند عالم نے آپ کو عزت دی ہے، ذلیل مت ہوئیے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے اور اسلام سے بلند تر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور قرآن کا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، خداوند عالم نے غیر مسلم کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دیا ہے۔ عزت آپ کی ہے، خدا رسول آپ کا ہے، اور آپ کے پاس امام زمانہ کی بڑی طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی یہ سیرت بھی رہی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی حکومتوں میں اپنے نمائندے رکھے۔ چونکہ بات نکلی ہے، بقیہ مجھے جو بات عرض کرنا ہے وہ پھر عرض کروں گا اگر نکل گئی۔ ائمہ معصومین اپنے نمائندوں کی مدد کرتے ہیں، بشرطے کہ نمائندے ان کے چاہنے والوں کی مدد کریں۔ اگر کوئی شخص کسی پوسٹ پر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس پوسٹ پر رہنے کے بعد جتنی زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے اپنے مذہب والوں کی مدد کر سکتا کرے۔ ایک شخص امام کے پاس آیا، اس نے ایک حاکم وقت کی شکایت کی۔ امام نے خط لکھا ہے کہ جنت میں جانے کا ایک دروازہ جس کا نام ہے معروف، اور اس جنت کے دروازے سے وہ لوگ جائیں گے جو اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، اور یہ آدمی جو خط لے کے جا رہا ہے یہ تمہارا برادر دینی ہے۔ جیسے ہی یہ خط گیا، اس نے کہا امام نے لکھا ہے، اپنے سر پر رکھا، آنکھوں پر رکھا، چوما، اس کے جتنے ڈیوز سے کینسل کیے۔ کب تم مجھ سے راضی ہوئے؟ اور آپ مت گھبرائیے، امام آپ کی مدد کریں گے۔ ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں اور جس عقیدے کی حقانیت پر ہم قرآن و حدیث سے دلیل رکھتے ہیں، ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جو ہماری نیتوں سے واقف ہیں،
ہمارے اعمال سے واقف ہیں، ہماری ایک ایک چیز سے واقف ہیں. ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں. ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں گے. آپ غور کریں، یہ واقعات آپ سنیں، یہ اخلاقیات سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اور کل میرا جو موضوع تھا فیملی لائف، اگر اس میں وقت ملا تو اس کو بھی عرض کروں گا، لیکن بات سے بات نکلی تو بات نامکمل نہ رہ جائے. جناب علی ابن یقطین 7ویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی اجازت سے ہارون رشید کے بعد دربار میں وزیر اعظم ہیں. اور یہ اس خلافت کا دور ہے جس میں بغداد مرکز تھا، اور آپ کا یہ پورا ایشیا، افریقہ اور نہ معلوم کتنے ملک اس مملکت میں آتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں تھے. یہ تو مسلمانوں کو چھوٹے ٹکڑوں میں اس لیے بانٹا گیا ہے کہ جب بڑی روٹی نہیں کھائی جا سکتی تو اس کو ٹکڑوں میں، لقموں میں دبایا جاتا تاکہ چبایا جا سکے. یہ جو ہم کو ٹکڑیوں میں تقسیم کیا گیا ہے صرف اس لیے تاکہ ہمیں چبانا آسان ہو جائے. اور آپ یقین جانیے، جب تک ہم ٹکڑیوں میں تقسیم ہوتے رہیں گے لوگ ہم سے کھیلتے رہیں گے. ہم لوگوں نے بچپنے میں جب ہندی پڑھی تھی تو اس میں ایک داستان پڑھی تھی. ایک کسان تھا، اس کے 7 بیٹے تھے. پہلے ساتھ ساتھ رہتے تھے، بعد میں اختلافات شروع ہو گئے. اس کسان نے ان 7 بیٹوں کو ایک دن بلایا اور 7 لکڑیاں لیں، اور 7 لکڑیوں کو لینے کے بعد ایک رسی میں باندھ کر کے بچوں کو دیا، اس کو توڑو. تو سب نے محنت کی، کوئی لکڑی کو توڑ نہیں سکا. اس کے بعد اس نے وہ بندھن کھول دیا، اور بندھن کھولنے کے بعد ایک ایک لکڑی سب کو دے دی کہ توڑ دو. سب نے چٹ 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 لکڑی توڑ دی. اس نے کہا دیکھو، اگر تم ساتھ رہو گے تو کوئی نہیں توڑ پائے گا، الگ الگ رہو گے تو ہر ایک توڑ دے گا. یہ مسئلہ آج بھی ہے. اگر اہل بیت کے چاہنے والے ساتھ رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کو توڑ نہیں سکتی. الگ الگ ہوں گے تو سب ہم کو. تو علی ابن یقطین اس حکومت میں وزیر اعظم ہے، امام کی اجازت سے ہے. آپ دیکھیں امام خیال کتنا رکھتے، کتنا خیال رکھتے تھا. باپ اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکتا. ہارون رشید نے ایک بہترین لباس کسی نے اس کو دیا تھا، عمدہ قسم کا. اس نے خوش کے علی ابن یقطین کو گفٹ میں دیا. علی ابن یقطین نے وہ لباس دیکھا کہ اتنا قیمتی لباس ہے، عمدہ ہے، بہترین ہے، اس سے بہتر کیا ملے گا. کہ میں یہ نہیں پہنوں گا، بہترین لباس میں امام کو گفٹ دیتا ہوں. ہماری ٹیکنالوجی اس سے الگ ہے. جب گھر کا فرش پرانا ہو جاتا ہے، اس کی قیمت نہیں ہوتی، تو محفل کو گفٹ کر دیتے ہیں. اور گھر کی ویسٹ چیز دیتے ہیں اور بیسٹ ثواب کی امید رکھتے ہیں. ریجیکٹڈ چیز دیتے ہیں اور سلیکٹڈ ثواب مانگتے ہیں. اور یہ کام ہمارے کے یہاں بھی ہوتا ہے. وہ بچہ جو ہر جگہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کو مولوی بنا دیتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ ریجیکٹڈ قوم کی قیادت کرے تو کیا کرے گا بھائی، سلیکٹڈ لوگ تو آتے نہیں ہیں. علی ابن یقطین نے کہا نہیں، یہ بہترین لباس ہے، عمدہ ہے، میرے لائق نہیں، مجھے امام کی خدمت میں بھیج دینا چاہیے.
اس نے اس لباس کو عطر میں سجایا اور کچھ چیزیں رکھی، امام کی خدمت میں بھیج دی۔ بغداد سے یہ لباس مدینے آیا، امام نے اس کو دیکھا، بقیہ چیزیں لیں، اس لباس کو واپس رکھا اور آنے والے سے کہا اس کو جا کر کے واپس علی ابن یقطین کو دے دینا اور کہنا اس کی حفاظت کریں گے قاعدے سے، اس کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کو محفوظ جگہ پر رکھیں گے، کام آئے گا۔ وہ لباس لیا، واپس آیا، وقت گزر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگوں نے ہارون رشید سے علی ابن یقطین کی شکایت کی اور کہا یہ جو آپ جن کو کلیجے سے لگائے ہوئے یہ آپ کے آدمی نہیں ہیں، یہ امام کے آدمی ہیں، اور آپ جو چیزیں دیتے ہیں یہ سب وہاں بھیج دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ نے اس دن جو قیمتی لباس دیا تھا یہ انہوں نے وہاں بھیج دیا ہے، یہ آپ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ اچھا بادشاہوں کا مزاج تو تولے میں گرم تولے میں ٹھنڈ۔ علی ابن یقطین سے کہا کہ وہ جو لباس میں نے تم کو دیا تھا وہ مجھے چاہیے، کہ سرکار ابھی منگاتا ہوں۔ گھر آدمی بھیجا، لا کے دے دیا۔ اس نے دیکھا بھائی کہ اب آج کے بعد سے میں تمہاری شکایت نہیں سنوں گا۔ آپ سچ بتائیے کس نے حفاظت کی؟ خطرہ بعد میں ہونے والا امام وقت وہ ہے جو وقت سے پہلے خطرے کو بھاپ کر کے اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ امام آج بھی زندہ ہے، بشرطے کہ کوئی قوم میں علی ابن یقطین بن کے قوم والوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہم بے سرپرست نہیں ہیں، بس تھوڑی سی بات ہے نالائق ہے، ورنہ امام آج بھی ہماری مدد کرنے کے تیار ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں آج ہم سب کو شکایت ہمارے امام ہم سے نہیں ملتے ہیں، وہ امام جو علی ابن یقطین کو اتنا چاہتے ہیں کہ لباس واپس کے حفاظت کرنا تاکہ کل تم پر آنچ نہ آنے پائے، تمہارے پر الزام نہ لگنے پائے، تمہارے پر کوئی تہمت نہ لگنے پائے۔ یہی امام اپنے دوسروں کو کتنا چاہتے ہیں۔ علی ابن یقطین حج کرنے گئے، مدینے آئے تاکہ امام سے ملاقات کریں۔ ہر سال آتے تھے ملاقات کرنے کے، امام سے ملاقات ہوتی تھی، باتیں کرتے تھے، ہدایتیں لیتے تھے۔ اب کی آئے تو امام نے ٹائم نہیں دیا۔ ایک دن آئے تو وقت نہیں ملا، 2 دن آئے تو وقت نہیں ملا، 3 دن آئے وقت نہیں ملا۔ ہمارا آپ ہوتے تو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے آئندہ مل لیں گے، نہیں، اگر نہیں ملنا ہے تو کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، میں بغیر ملے نہیں جاؤں گا، میں بغیر ملے نہیں جاؤں گا۔ دروازے پر بیٹھ گئے، کہ کبھی تو سواری گھر سے باہر نکلے گی۔ دروازے پر بیٹھ گئے، ایک دن امام نکلے، قدموں پر گر گئے کہ مولا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے ملاقات کرنے کی، کوئی غلطی؟ آپ جملہ سنیں گے کہ تمہارے پاس ہمارے غریب شیعوں سے ملنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تم سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم غریبوں کو وقت نہیں دیتے ملنے کے لیے۔ کہ مولا وہ کیا ہوا؟ دیکھیں ایک ایک خبر امام کو ہے، کوئی شکایت کرتا نہیں ہے۔ کہا کوفے کا رہنے والا ابراہیم جو اونٹ چراتا ہے،
جو کوفے میں رہتا ہے ابراہیم اونٹ چراتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے جمال، اونٹ چرانے والا، یہ تم سے ملنے گیا تھا نا، تم اپنے کاروبار میں مصروف تھے، تم نے غریب کو وقت نہیں دیا نا۔ وہ چلا آیا، تمہارے پاس غریبوں سے ملنے کا وقت نہیں، ہمارے پاس تم سے ملنے وقت نہیں۔ کمال آپ سے ملاقات کب ہوگی؟ جب وہ غریب تم سے خوش ہوگا۔ جب تک وہ خوش نہیں ہوگا میں تم کو اجازت ملنے کی نہیں دوں گا۔ اب آپ غور کریں امامت کے کام کیسے ہوتے ہیں، اور ہم جن اماموں کو مانتے وہ ہوتے کیسے ہیں۔ کہ والا میں مدینے میں ہوں، ابراہیم کوفے میں ہے، مدینے سے کوفے کا فاصلہ کئی سو کلومیٹر کا ہے، میں کب جاؤں گا کب آؤں گا؟ کہ اگر تم معافی مانگنے کا ارادہ رکھتے ہو تو انتظام میرا کام ہے، اگر تم حالات صحیح کرنا چاہتے ہو تو وسائل فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ کہ مولا بسم اللہ، کا بقی میں چلے جانا، اونٹ ملے گا بیٹھ جانا، چند قدم چلنا وہ تم کو فوراً ابراہیم کے دروازے پر پہنچا دے گا۔ بقی میں گئے، اونٹ تیار ملا، بیٹھے، آنکھیں بند کی، اور چند لمحوں میں کوفے میں ابراہیم کے دروازے پر۔ عزیز و غور کریں، جب امامت ساتھ ہوتی ہے تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ جب امامت کے ذریعے توبہ قبول ہوتی تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ دروازے پر پہنچے، کون ہے؟ عام آدمی نہیں ہے، اس زمانے کا پرائم منسٹر ہے، آج دنیا کا مالک ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب عزت ہے، اقتدار والا ہے، پوس والا ہے۔ کہ اس سب الگ میرا امام کیا چاہ رہا ہے؟ دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہ علی ابن یقطین۔ کہ امیروں کا ہمارے گھر پر کیا کام ہے؟ کہ میں آیا ہوں۔ کہ کس لیے آئے ہو؟ کہ باہر کا معافی مانگنے۔ عزیز جملہ جتنا میرے لیے کہہ دینا آسان ہے اتنا حقیقت کو ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ آدمی کی انا بہت کام آتی ہے۔ آج سارے فیملی کے جھگڑے اس انا کی بنا پر ہیں۔ ہم اپنے ایگو کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جو خدا کی راہ میں اپنے ایگو کو چھوڑ دے وہی بلند ہوتا ہے۔ جو اپنی انا کو چھوڑ دے اسی کا سر بلند ہوتا ہے۔ کہ میں آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے۔ کہ کس واقعے کی؟ کہ تم ہمارے پاس آئے تھے ملنے کے لیے، میں نے تم کو وقت نہیں دیا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کیا میں نے معاف کیا؟ کہ نہیں، ایسا نہیں، میں تم سے ایک اور گزارش کرتا ہوں۔ کہ وہ گزارش کیا ہے؟ غور سے سنیں گے گزارش کیا ہے۔ کہ میں سر زمین پر رکھتا ہوں اور تم اپنا پیر میرے منہ پر رکھو۔ کہ علی بن یقطین یہ تو نہیں ہوگا، میں نے معاف کر دیا تم کو۔ کہ نہیں، تمہیں امام کاظم کا واسطہ، تمہیں امام کاظم کا واسطہ۔ وزیر اعظم نے، پرائم منسٹر اپنا سر زمین پر رکھا، ایک ہاتھ سے ابراہیم جمال اونٹ چرانے والے کا پیر اپنے منہ پر رکھا، اور کہا یا علی ابن یقطین غرور کا مزہ چکھو۔ پیشانی دوسری طرف رکھی، دوسرے پیر کو اٹھایا، منہ پر رکھا، کہ علی ابن یقطین غرور کا مزہ چکھو، اب غرور سے پیش مت آنا۔ کھڑے ہوئے کہا معاف کر دیا؟ کہا میں نے معاف کر دیا۔ اونٹ پر بیٹھے، آنکھ بند کی، مدینے پہنچے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جس وقت علی ابن یقطین مدینے پہنچے، جو امام وقت نہیں دے رہے تھے وہ دروازے پر کھڑے ہوئے علی ابن یقطین کا انتظار کر رہے تھے۔ عزیزو، اگر آج ہمارا امام ہم سے نہیں ملتا تو کوئی ایسا تو نہیں ہم نے کت غریبوں کا دل دکھایا ہو۔ نہ معلوم کتنے غریبوں کو ہم نے اپنے دروازے سے دور کیا ہو۔
غریبوں نے شکایت نہ کی ہوگی لیکن امام تو جانتے ہیں۔ اگر آج ہمیں احساس ہے ہمارا امام ہم سے دور ہے تو آپ یقین جانیں اس مجلس میں نہ آنے والے کتنے غریب ہوں گے، کتنے کا دل دکھا ہوگا۔ اس باپ سے پوچھئے جس کا کوئی بیٹا مجبور ہو اور ایک بیٹا حیثیت والا ہو۔ بات سے بات نکل رہی ہے، میں درد امام کی ایک بات کروں آپ کے ساتھ۔ آج کا زمانہ وہ ہے جس میں ہر بیٹا اپنی جگہ پر خوش ہے، گھر ہے، مکان ہے، حیثیت ہے، سوسائٹی ہے، سب ہے۔ عید کا دن آتا ہے، باپ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، غمزدہ ہے، پوچھتے کیا بیٹے کا سب اچھے ہیں، سب اپنے گھر بار میں خوش ہیں، سب کا گھر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، سب ہے، لیکن یہ عید میں ملنے آتے ہیں تو الگ الگ آتے ہیں، ایک ساتھ نہیں آتے۔ میں اپنے بچوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس باپ کا درد محسوس کیجئے نا۔ درد یہ نہیں ہے کہ بچوں کی حیثیت اچھی نہیں ہے، درد یہ ہے کہ بچے ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اگر ایک باپ کو یہ درد ہے تو کیا ہمارے امام کو درد نہیں ہوگا کہ انجمنیں بہت ہیں، ادارے بہت ہیں، کام سب کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اس درد امام کو کون محسوس کرے گا؟ اس غیبت کے درد کو کون محسوس کرے گا؟ کوئی ہے جو اپنی انا کو چھوڑ کے گلے مل جائے؟ کوئی ہے جو اپنے ایگو کو چھوڑ کے گلے مل جائے؟ جو مل جائے گا وہ وہی ہوگا جس کی بنا پر امام کھڑے ہو کر کے اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ آپ ان مرحلے کو سادہ مت لیجئے، ووٹ دیجئے، اور ابھی سے کوشش کیجئے نیکسٹ الیکشن میں آپ کے افراد خود کینڈیڈیٹ ہوں، اور اتنے مضبوط بنائیے کردار کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، کہ غیر ہو کر بھی آپ کے حق میں رائے دیں کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ٹکٹ لینے جائیں، اتنا مضبوط بنیے پارٹیاں آپ کے پاس خود کھڑی ہوں کہ تم ہمارے کینڈیڈیٹ بن جاؤ۔ اگر آپ نے کام کر دیا تو روایت صادق ہے کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ذرا دل کھول کے صلوات بھیجیے ورنہ نہ بھیجیے بھائی، کیا کہتا ہے؟ صلوات کا ایک قصہ سن لیجئے آپ، بقیہ تو باتیں عرض کروں گا۔ ابھی آپ نے مینا میں اسٹیمپیڈ سنا ہے، کتنے لوگ گئے تھے؟ 20-22 لوگ جاتے ہیں، 20-22 لاکھ جاتے ہیں، 20-22 لاکھ 10-20 ہزار مر جاتے ہیں۔ کربلا کی اربعین میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 2.5 سے 3 کروڑ لوگ بتاتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا ارمیہ جا رہا تھا، کوئی گیٹ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، خالی بڑی بڑی کئی سڑکیں ہیں، ہائی وے کی بڑی سڑک، لیکن پھر بھی لوگ دبتے ہیں۔ کربلا میں چھوٹے چھوٹے گیٹ ہیں، پھر بھی کوئی نہیں دبتا۔ وجہ کیا ہے؟ جب کربلا کے گیٹ میں مجمع بڑھ جاتا ہے تو حسین کے چاہنے والے صلوات بھیجتے ہیں، صلوات کی برکت سے راستہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، ادھر راستہ رکا، صلوات بھیجی، راستہ خود بخود چل گیا۔ تو جس طرح سے آل محمد کا نام یہاں راستہ کھول دیتا ہے، ویسے یہ صلوات جنت کے راستوں کو کھول دے گی، اور بقیہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لینے سے راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد
تو امام نے فرمایا اگر کسی شخص میں 1,00,000 مسلمان رہتے ہیں اور ان 1,00,000 میں ایک شیعہ ہے تو اس وقت تک یہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس 1,00,000 میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار نہ ہو. تو اگر یہ مزاج ہے تو کینیڈا میں اس وقت تک ہم شیعہ نہیں ہو سکتے جب تک اس پورے کینیڈین سے ہم سب سے زیادہ شریف نہ ہوں. ہماری عزاداری ہماری شرافت کی دلیل بنے. آپ آگے بڑھیں، حصہ لیں اور اپنے امام کے ظہور کے لیے زمین ہموار کریں. صلوات بھیجیے بر محمد اور آل محمد. کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا فیملی لائف کے بارے میں، اور میں نے سوچا تھا موضوع کو کہیں اور آگے بڑھاؤں گا، لیکن گزارشات وہاں سے ہیں جن کے آگے کسی کی نہیں چلتی. دیکھیے پرابلم ہوتے کہاں سے ہیں. ہم ان پرابلمز کو روٹ تلاش کریں ہوتے کہاں سے ہیں. یہ میرا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو. اسلام ایجوکیشن کا مخالف نہیں ہے، اور یہ واحد مذہب ہے جس نے کہا کہ علم حاصل کرنا مرد پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے. اسلام اپنی عورتوں کو جاہل دیکھنا نہیں چاہتا. اسلام اپنی عورتوں کو ہائی کوالیفائڈ دیکھنا چاہتا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. لیکن تعلیم کا مقصد کیا ہو یہ الگ مسئلہ ہے. اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے، لیکن تعلیم کا مقصد کیا ہو. آج کے زمانے میں جب ہندوستان میں ہم لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اے مولوی صاحب زمانہ خراب ہے، خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو بچی اپنے پیروں پر کھڑی تو ہو جائے. آپ جسے اتنا کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ارے مولوی صاحب نہ معلوم کل کیا ہم رہیں نہ رہیں، بھائی ساتھ دیں یا ساتھ نہ دیں، بچی اپنے پیروں پر کھڑی تو ہو جائے گی. آپ پتھر پر بھی قطرہ ڈالیے نا تو جگہ ہو جاتی ہے. تو ہم نے کس لیے پڑھایا لڑکی کو؟ گھر بسانے کے لیے نہیں، بچوں کی تربیت کے لیے نہیں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے. تو جب شروع سے یہ کہا ہے تم کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، تو جب شادی میں اختلاف ہوئے تو لڑکی پیروں پر کھڑی ہو گئی تو کیا مسئلہ ہوا؟ یہ تو ہم ہی نے سکھایا تھا بھیا پیروں پر کھڑے ہو جا، کھڑے ہو گئے. تو کان میں یہی تو بات ڈالی تھی تو آ گئی عمل میں. اور جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے آپ یقین جانیے اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے. جب سے یہ مسئلے شروع اپنے پیروں پکڑے اس وقت تک کمپرومائز ختم ہو گیا. جناب زہرا سے پوچھا گیا سب سے خوشی کا دن آپ کا کون کا تھا؟ کہنے میرے لیے سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب میں بابا کے پاس گئی اور میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابا میرے اور علی کے درمیان آپ کام تقسیم کر دیجئے. تو میرے بابا نے کام تقسیم کیا کہ فاطمہ گھر کے اندر کا کام تمہارے ذمے ہے، گھر کے باہر کا کام علی کے ذمے ہے. جب سے مجھے بابا نے گھر سے باہر جانے سے منع کیا اس دن سے میری خوشی کا دن ہے. کہ سب سے بڑی سعادت عورت کی یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے نہ مرد اس کو دیکھے. اسلامی تعلیمات کچھ اور کہتی ہیں. آج بھی ضرورت ہمارے گھروں میں جناب زہرا کی سیرت کو بیان کرنے کی. یہ اولڈ ایج کی سیرتیں نہیں ہیں، یہ آج کی سیرتیں ہیں. آپ دیکھیں کردار کیا ہے. جناب زہرا کسی غریب کی بیٹی نہیں ہے.
جناب زہرا اس ماں کی بیٹی ہے جس سے بڑا دنیا عرب میں کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، جس کی تجارت کا مال جب آتا تھا تو سکے گنے نہیں جاتے تھے، تولے جاتے تھے، اور اتنا مال اکٹھا ہوتا تھا ایک بڑے قد کا آدمی ادھر سے کھڑے ہو کر کے ادھر والے کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ جب خیمہ لگایا جاتا تھا تو خیمے کی رسیاں پیور سلک کی ہوتی تھیں۔ ملکۃ العرب، عرب کی بادشاہ مشہور تھی، اتنی بڑی تھی۔ باپ کون؟ جو پوری کائنات کا مالک، کسی معمولی گھر کی بیٹی نہیں تھی، اتنے بڑے خاندان کی بیٹی۔ اور جب رخصتی ہوئی تو ملک ان کی رخصتی میں آئے تھے۔ رسول اللہ ایک دن اپنی بیٹی کے گھر میں دیکھنے گئے، دیکھا گھر کھلا، بیٹی گھر بیٹھی ہوئی ہے، زہرا چکی چلا رہی ہے، اور ایسی چکی چلا رہی کہ جس سے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے۔ ایک بیٹا زمین پر، مٹی پر، چادروں پر نہیں، قالین پر نہیں، زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ ایک بیٹا کا سر گود میں رکھا ہوا ہے، ایک رو رہا ہے، ایک سو رہا ہے، بیٹی چکی چلا رہی۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ لیں تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ ارے صاحب کہاں بھیج دیا؟ صبح سے شام تک بیٹی کام کر رہی، وہ تو نوکرانی بنی ہوئی ہے، ان کے گھر میں تو پوچھا بھی لگانا پڑتا ہے، کھانا بھی لگانا پڑتا ہے، نہ معلوم کہاں پھنس گئے۔ ہمیں کیا پتا تھا؟ ہم بڑی محنتوں سے بیٹی کو پالا تھا، بس اس کو کپڑا بھی دھونا پڑتا ہے، کھانا بھی پکانا پڑتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ چلو بیٹی گھر چلتے ہیں، کریں گے نہیں کریں گے؟ اور یہیں سے گھر خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا، چکی چلا رہی ہیں، ہاتھوں سے خون رہ رہا ہے۔ ہاتھوں سے خون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ہاتھ چکی چلاتے چلاتے گھٹے پڑ گئے ہیں، اور گھٹے پڑتے پڑتے پھٹ گئے ہیں تو خون نکلتا ہے۔ ایک دن کی چکی چلانے سے خون نہیں نکلتا، خون نکل رہا ہے۔ ایک بیٹا زمین پر ہے، ایک بیٹا گود میں رو رہا ہے، اور رحمت للعالمین بیٹی کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، گھر بغل میں ہے۔ کیا جملہ کہا جو سب کے لیے تاریخی جملہ ہے۔ بیٹی کو دیکھا، ایک جملہ کا آپ غور کریں، ہم دیکھیں ہمارا مزاج کیا ہے۔ بیٹی کا حالت دیکھی، آواز پارے جگر نور نظر میری فاطمہ، دنیا کی سختیاں برداشت کرو آخرت کی آسانی کے لیے۔ دنیا کی سختیاں برداشت کرو آخرت کی آسانی کے لیے۔ جہاں ماں باپ اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دیتے وہ گھر آباد ہوتا ہے۔ اور جہاں تعلیم دوسری ہوتی ہے وہاں گھر بدل جاتا ہے۔ آپ اہل بیت کی سیرت تو دیکھیں، ہمیں چلنا کس کے راستے پر ہے؟ ہمیں زہرا کے راستے پر چلنا ہے، علی کے راستے پر چلنا ہے، یا دنیا والوں کے راستے پر چلنا ہے؟ اور جن گھر میں زہرا کی سیرتیں ہوتی ہیں اس کے بچے حسن حسین نکلتے ہیں۔ یہ سکھانا چاہیے۔ اور آج جو ہمارے یہاں فیملی پرابلم ہے،
اس کی ایک وجہ یہ جو کل نہیں تھے وہ آج ہیں، وہ ہماری انڈیویجول فیملی لائف ہے۔ کل ہماری لائف جوائنٹ فیملی لائف تھی، اس جوائنٹ فیملی لائف کا کمال کیا، نقصانات بھی تھے لیکن سکھاتی بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ ماں ہے، چچی ہیں، بڑی اماں ہیں، رشتہ دار لوگ ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، مختلف لوگ رہتے تھے خاندان میں۔ چولہا ایک ہوتا تھا، ایک کماتا تھا، 10 کھاتے تھے، کبھی کوئی شکایت نہیں کرتا تھا۔ ایک کماتا تھا، 10 کھاتے تھے اور سب میں برکت ہوتی تھی۔ آج 10 کماتے تھے، ایک بھی نہیں کھا پاتا۔ ہوتا کیا تھا اس میں، یہ لڑکی جب اس ماحول میں بڑی ہوتی تھی تو دیکھتا تھا کہ اماں کا مزاج کچھ اور ہے، وہ چچی بہت گرم مزاج کی ہیں، ان کا غصہ الگ ہے، ان کا الگ مزاج ہے۔ تو مختلف مزاج میں رہتے رہتے یہ بچی ایڈجسٹ ہو جاتی تھی کیسے دوسروں کے ساتھ رہا جائے، ادب آ جاتا تھا کیسے کیسے سیکھا جائے۔ اماں کا مزاج الگ ہے، چچی غصے میں ہے تو اماں کبھی چچی سے نہیں لگتی۔ یہ ہماری اماں بہت مزاج کی تیز ہیں تو ان کی چھوٹی بھابھی کبھی ان کے مقابلے پر نہیں آتی۔ انہوں نے کھانا پکا لیا تو انہوں نے تانا نہیں دیا، انہوں نے کام کر لیا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو لاشعوری طور پر بچی کی تربیت ہوتی تھی، دادی سکھاتی تھی، پھوپھی سکھاتی تھی، چچی سکھاتے تھے، چچا سکھاتے تھے۔ تو لڑکی اس ماحول میں رہ کر کے ڈفرینٹ مزاج کے ساتھ رہنے کی عادی ہو جاتی تھی، اور اس کو ادب پتہ چلتا تھا کہ دادی سے کیسے ملے، چچی سے کیسے ملے، ماموں سے کیسے ملے، بہن سے کیسے ملے، فلاں سے کیسے ملے، کیسے ایڈجسٹ کریں، کہاں شکایت کریں، کہاں کھلائیں، کہاں پلائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے طریقے آ جاتے تھے کہ گھر رکھیں کیسے، کپڑا کیسے سلیں، کھانا کیسے پکائیں، فلاں کام کریں۔ تو یہ دھیرے دھیرے لاشعوری طور پر لڑکی کی تربیت ہو جاتی تھی سسرال جانے کے لیے۔ آج کا مسئلہ یہ کہ انڈیویجول زندگی ہے، یہ ہمارے گھر نہیں آتے، ہم ان کے گھر نہیں جاتے، ادب ختم ہو گیا ہے۔ ایجوکیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے وقت ہی نہیں دیا کھانے گھر کے کام کو سیکھنے کے لیے۔ ابھی لڑکی اسکول میں پڑھ رہی ہے، گریجویٹ کیا نہیں، پاس ہوا نہیں، رشتہ آ گیا کہ اچھا رشتہ آیا ہے، کہ کون ہے، کہ لڑکا کما رہا دے دو، بقیہ کون دین وین دیکھتا ہے، کہ دے دو بھائی ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہم نے کچھ سکھایا، اب یہ چلی گئی تو نہ اس کو ادب آتا ہے، نہ اس کو تہذیب آتی، نہ اس کو کھانا آتا ہے۔ اب جانے کا، اب وہاں جانے کے بعد وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی توقع کیا ہے، یہ لڑکی جو اسکول سے آ رہی ہے جس نے آج تک کھانا نہیں پکایا ہے، وہ توقع رکھتے ہیں یہ 5 اسٹار شیف جیسا کھانا پکا کے دے۔ اب اگر اس نے پہلے دن دال پکائی اور جل گئی تو استاد نے کہا یہ کیا، تم کو دال بھی پکانا نہیں آتا۔ اب کوئی ان ساس سے پوچھے کہ آپ کو بھی دال 20 سال کے بعد پکانا آئی ہے، اب پہلے دن جو دال جلی اور اس دال جلنے پر جو دل جلایا گیا تو ابھی قدم جمنے بھی نہ پائے تھے کہ اکھڑنے کی کوششیں ہونے لگی۔ شوہر نامدار ہمارے جو نئے نئے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے گود کے بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں آتا، یہ بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کی دل جوئی کریں، اماں ہوتا ہے، یہ بھی تو اماں تم کو دال پکانی نہیں آتی۔ اور اماں کیا کرتی ہیں، یہ صاحب اماں کے اسپیکر بن جاتے ہیں۔ تو یہ لڑکی کیا کرے، ادھر فون اٹھاتی ہے، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، خط آئے گا، اب لڑکی گئی 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آئے گی، اب تو موبائل ہے، ادھر ادھر ڈانٹ پڑی
وہ دوسرے ہاؤ، کہن کیا ہو رہا ہے؟ کہن وہ آج دال جل گئی، ڈانٹ پڑ رہی ہے، کہ ان سے کو ہوش میں رہے. زیادہ ڈانٹ پڑی کہ ہم آتے ہیں. تو ادھر وہاں چمچا گرا اور ادھر گھر آواز پہنچی، ادھر گاڑی لگا کر یہ سب. کیا صاحب، ہم نے لڑکی آپ کو اسی لیے دی ہے کہ آپ کو بھیجنا تھا تو تربیت کر کے بھیجتے. تو جھگڑا شروع ہو گیا. بیچ میں پیسا کون؟ تو بعد میں جھگڑا لڑکے اور لڑکے میں کم ہو جاتا ہے، سمجھونوں میں زیادہ شروع ہو جاتا ہے. لڑکی سے پوچھا جائے جانے کہ میرے ابا بھیجیں گے تو میں چلی جاؤں گی. لڑکے سے پوچھا جائے کیوں، کہ وہ اجازت دیں گے تو میں رکھ لوں گا. جب نکاح کرتے تھے تو کس سے پوچھتے ہیں؟ نکاح کرتے بعد لڑکے لڑکی سے پوچھتے تم راضی ہو راضی نہیں ہو. جب رکھنے تو اماں ابا سے پوچھتے. تو مزاج بدلتا نہیں بدلتا؟ اگر ہم اس مسئلے میں تھوڑی سی ٹریننگ کا کام کریں اور سکھانے کا کام کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ محبت کا راستہ پیٹ سے ہو کر کے دل تک پہنچتا ہے. اچھا کھانا مزاج کو بدل دیتا ہے. آج نہیں تو کل سیکھ لیں گے. جل گئی جال تو جل جانے دو بیٹا، کوئی بات نہیں ہے، ہم پکا دیں گے. ایک غلطی کی معافی اس کو وہ حوصلہ دیتی ہے جو گھر کو تمیز کر دیتی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر ایک ایسا سیشن شروع کریں جہاں ان بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے اور مزاج سمجھے کیا ہے. ہم لڑکی کو رخصت کر دیتے، چلی جا رہی ہے. یہ لڑکی اس فیملی میں جہاں خالی 2 آدمی تھے، کل کنبہ 4 آدمی کا، ماں باپ بھائی بہن. جہاں کہاں رہی ہے؟ بڑے کنبے میں. اب جب بڑے کنبے میں جا رہی جہاں 10 آدمی ہیں تو اس کو روٹی تو 10 آدمی کی پکانا پڑے گی نا بھائی. یہ تو آپ کو پہلے سے معلوم کر لینا چاہیے جا کہاں رہی ہے. یہ تو آپ کو سیدھا کرنا چاہیے. لیکن اس میں سب سے بڑا رول شوہر کا ہوتا ہے. شوہر کا رول بیوی کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی سے کہے دیکھو یہ میری ماں ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، ان کو روک نہیں سکتا، ان کو ٹوک نہیں سکتا. تم کو مجھ سے کچھ شکایت ہو تم بتاؤ. تم نے دال جلا دی، جل جانے دو. مجھے تمہاری وہی جلی ہوئی دال پسند ہے، مجھے تو پسند ہے نا. یہ ایک جملہ بیوی کو وہ حوصلہ دیتا ہے جو بڑے سے بڑے حملے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی. میں کسی بچے سے نہیں کہتا کہ اپنے ماں کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ بھی نہیں کہتا بیوی پر ظلم کرو. اس کو اس کا حق دو. وہ تمہاری زندگی میں سکون بانٹنے کے لیے آئی ہے. وہ اپنا گھر بار تمہارے لیے چھوڑ کر کے آئی ہے. اگر وہ کام نہ کرے تو اس پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر کے باہر جا کر کے کمائے. تمہاری ذمہ داری ہے دن بھر محنت کر کے اس کے خرچے کو پورا کرو. اگر وہ کما بھی رہی ہے تب بھی شرعی اعتبار سے اس کی ایک پیسہ ذمہ داری نہیں کہ گھر کے اخراجات میں ایک پیسے کی مدد کرے. پورے کا پورا نفقہ شوہر پر واجب ہے. مرد بن کے ہم نفقہ پورا کریں. جی کس کی؟ نفقے کی لمٹ وہی ہے جتنا آپ لے کر کے آ رہے ہیں.
آپ جس گھرانے کی لڑکی لا رہے ہیں اس کے لڑنے سے پہلے دیکھیے آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. مانگتی زیادہ نہیں ہے, آپ ڈرتے زیادہ ہیں. اگر جناب زہرا کی سیرت ہمارے ذمے ہو تو ہم کبھی بھی ہمارے گھر میں اختلاف نہیں ہوں گے. جملہ سن لیں, میں بات تمام کروں. چونکہ ہمارے گھروں سے جناب زہرا کی سیرت رخصت ہو گئی, اختلافات بڑھ گئے. علیہ السلام گھر میں آئے, واقعی ذرا قاعدے سے سنیے گا کہ ضرورت ہے پھر اہل بیت کی سیرت ہمارے گھر میں بیان ہونے کی. ہمارے کیا مشکل یہ ہے قبلہ کہ ہمارے کیا ائمہ معصومین کی ولادت اور شہادت کی مجلسیں ہوتی ہیں, لیکن جس کی شہادت کی محفلیں ہوتی ہیں وہی قصہ نہیں ہوتا. یہ ابھی تاریخ ہے کس کی؟ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. مصائب کسی اور کے, فضائل کسی اور کے, واقعات کسی اور کے. تو ہماری کیا سیرت بیان ہی نہیں ہوتی؟ دادی اماں گھر میں ہے نہیں کہ بزرگوں کی کہانیاں سنائیں. اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا. مولا کائنات گھر میں آئے, کہ بنت رسول بھوک لگی, کچھ کھانے کو ہے؟ آپ غور کریں. کہنے یا ابو الحسن آج 3 دن ہو گئے میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں. رسول اللہ کا گھر بغل میں ہے, دروازے سے دروازہ ملا ہوا ہے. بچے 3 دن بھوکے رہے, لیکن زہرا اپنے باپ کے گھر میں شکایت کرنے نہیں گئی. ابو الحسن 3 دن ہو گئے گھر میں بچوں نے کھانا نہیں. کبھی بھی اگر بچوں نے کھانا نہیں کھایا تو آپ نے مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ یہ علی مجھے شرم آتی ہے آپ سے کچھ کہنے کے لیے, مجھے شرم آتی ہے میں آپ سے کوئی فرمائش کروں. یہ زہرا کی سیرت ہے کہ بھوکا رہنا گوارا ہے, لیکن شوہر سے فرمائش کرنا گوارا نہیں. یہ سیرت ہے جناب زہرا. کبھی بھی آپ نے کہا کیوں نہیں کہا یا علی مجھے شرم آتی ہے, میں آپ سے کیوں کہوں؟ مولا کائنات گھر سے باہر نکلے, یہودی کے یہاں گئے, قرض لے کر کے آئے. دیکھیے یہ یہودی کوئی نئے نہیں ہیں, پرانے ہیں. اہل بیت کی سیرت پر چلیں گے تو سب کنٹرول میں رہیں گے. پیسہ لے کر کے آئے, بازار جا رہے تھے, سامان خریدیں گے اور گھر میں سامان لے کے آئیں گے. دوپہر کا وقت ہے, مقداد راستے میں ملتے ہیں. روتے مقداد چلے آ رہے ہیں. کہ مقداد اس دوپہر میں کیوں نکلے ہو؟ یہ علی نہ پوچھیں آپ. کہا بتاؤ تو صحیح کیوں گھر سے نکلے ہو؟ نہ پوچھے کہا بتاؤ. کہا یا علی میں بھی گھر میں گیا تھا, میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے, میرے پاس کچھ نہیں تھا جو بچوں کو کھانے کو دیتا. مجھ سے بچوں کا تڑپنا دیکھا نہیں گیا, رونا دیکھا نہیں گیا, میں گھبرا کر کے باہر آ گیا. مولا نے کہا مقداد ہماری حالت کچھ ایسی ہی ہے, میں یہ پیسے لے کے آیا ہوں, تم لے لو. کہ مولا نے کہا نہیں میرے حق کی قسم لے لو پیسے. مولا جتنا پیسہ ادھار لے کے آئے تھے سب مقداد کو دے دیا. اب علی کے پاس اتنا نہیں کہ 2 مرتبہ جا کے پھر قرض لے لیں. گھر سے کیا دیکھ کے آئے, بچے بھوکے, پیسہ لے کے آئے تھے اس کو دے دیا, مقداد کو دے دیا. گھر جا نہیں سکتے تھے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. ظہر ہوئی, عصر ہوئی, مغرب ہوئی, عشاء ہوئی. عشاء کی نماز تمام ہوئی, رسول اللہ مصلی سے اٹھے, علی علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑے ہوئے, مولا کھڑے ہو گئے.
دروازے تک گئے، یا علی مہمان کرتے ہو؟ مولا خاموش۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی مہمان چاہیے؟ کہا خاموش۔ یا علی کہو ہاں تو چلو، کہو نہیں تو گھر جاؤں۔ مولا میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ نہیں، کہا رسول اللہ بسم اللہ۔ گھر لے کر کے آئے۔ دیکھیں کردار، دیکھیں زہرا کا، اور ہمارے گھروں میں یہ کردار آنا چاہیے۔ مولا کائنات رسول اللہ کے ساتھ گھر میں آئے، رسول اللہ نے آواز دی بیٹی تیرا بابا کئی دن کا بھوکا ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اگر اور کوئی لڑکی ہوتی تو شکایت کا دفتر کھل جاتا کہ میرے بچے بھوکے پیاسے، علی صبح سے گئے آئے نہیں ہیں۔ بیوی نے کچھ نہیں کہا۔ کردار دیکھیں، بابا کو علی کو صحن میں بٹھایا، کمرے میں گئیں، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، واضح پروردگار تیرا رسول میرا مہمان ہے، تجھے معلوم ہے تیرے کنیز کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں، میرے گھر کی آبرو تیرے ہاتھ میں، تو جانتا میرے بچے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن تیرا رسول میرا مہمان ہے، میری عزت رکھ لے۔ کہتے ابھی جناب زہرا کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے آسمان سے کھانا بھیجا۔ جناب زہرا تتیلی لے کر کے آئیں، مولا نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، بی بی یہ کہا کہ یا علی مجھے اس نگاہ سے مت دیکھو، میں نے ابھی یہ دعا مانگی، یہ اللہ نے کھانا بھیجا۔ رسول آپ غور کریں، مجھے تفصیل نہیں کہنا ہے، خدا کی راہ میں دینے کا اثر کیا ہوتا ہے۔ وہ جملہ سنیں مصائب کی باتیں، اگر آج علی علیہ السلام اپنے پر غیر کو ترجیح نہ دیتے تو کھانا کہاں کا کھاتے؟ اسی دنیا کا کھاتے نا۔ کب ملتا؟ علی جو لاتے، جو پیسا جاتا، آٹا بنایا جاتا تو ملتا تو عشاء کے بعد ہی نا۔ لیکن جب غیروں کی، جب خدا کی راہ میں دے دیا تو کہا تم اللہ کی راہ میں دو، اللہ تمہیں جنت کا کھانا دے گا۔ یہ ہمیں سبق ہے، جب تم خدا کی راہ میں دو گے تو خدا تمہیں بغیر حساب کے دے گا۔ سیکھو خدا کی راہ میں دینے کے لیے۔ رسول اللہ نے پتیلی رکھی، آواز دی پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اس دنیا میں ہمارے اہل بیت کو جنت کا کھانا نصیب کیا۔ پروردگار تیرا احسان ہے تو نے مریم کو کھانا دیا تھا، میری بیٹی فاطمہ کو بھی تو نے کھانا جنت سے بھیجا۔ رسول اللہ نے کھانا شروع کیا، اہل بیت ان کے ساتھ شریک تھے، رسول اللہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار تھے۔ کھانا تمام ہوا، رسول اللہ نے سجدے میں سر رکھا، شکر پروردگار تو نے میرے اہل بیت کو دنیا میں جنت کا کھانا دیا۔ ابھی شکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ کے رونے کی آواز شروع ہوئی۔ شکر کر رہے تھے، گریے کی آواز بلند ہوئی، بلند ہوتے 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 زیادہ بلند ہوئی، اتنا بلند ہوئی کہ اہل بیت گھبرا گئے۔ جب رسول اللہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو مولا نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اتنا خوش تھے، اتنا رونے کیسے لگے؟ کہ یا علی جب میں سجدے میں شکر کر رہا تھا اور اپنے اہل بیت کی عظمتوں پر شکر کر رہا تھا، جبریل نے مجھے آ کے بتایا اے رسول اللہ یہ آپ کو حسین کربلا کے میدان میں پیاسا مارا جائے گا۔ جبریل نے سجدے میں آ کے حسین کا مقتل پڑھا ہے۔ اس کے بعد جناب زہرا نے ساری باتیں پوچھی تو کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ حسن ہوں گے؟ کہا تو میرے بچے پر روئے گا کون؟ میرے بچے کی قبر کون بنائے گا؟ آواز دی بیٹی گھبراؤ نہیں، خدا قوم پیدا کرے گا جو تمہارے بیٹے پر روئے گی۔
عزیزان گرامی، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، چلے کربلا کی طرف۔ اجاج حبیب ابن مظاہر کا دن ہے۔ یہ کون؟ یہ حسین کے بچپن کے ساتھی۔ اور یہاں بھی دیکھیں عورتوں کا کردار کتنا عظیم ہے حبیب کے بارے میں، اتنا عظیم کردار عورتوں کا ہے اس کے کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب کوفے میں حبیب کے پاس امام حسین کا خط آیا کہ حبیب، حسین غریب کی طرف سے خط ہے تمہارے لیے، میں کربلا میں آ گیا، میری نصرت کے لیے آؤ۔ حبیب نے خط پڑھا، زوجہ نے پوچھا ہے کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ مجھے مدد کے لیے بلانا ہے۔ کہا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا مجھ سے کیا مطلب، بس سننا تھا۔ زوجہ نے کہا حبیب تمہیں شرم نہیں آتی؟ حسین تم کو آواز دے اور تم میرے حسین کی مدد کو نہیں آتے ہیں؟ چادر تو موڑو میں جا رہی ہوں۔ عزیزو، کربلا میں شہیدوں میں عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ اب میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں حسین کی مدد نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے مولا کی مدد کو جاؤں گا۔ گھوڑے کو تیار کیا، غلام کو بلایا کہ اس کو اکیلے لے جا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو لے کے کوفے کے باہر نکل، میں آ رہا ہوں۔ لوگوں سے میں نے سنا ہے۔ غلام حبیب کا گھوڑے کو لے کے آیا، انتظار کرنے لگا، دیر ہونے لگی۔ میں نے لوگوں سے سنا ہے، ایک مرتبہ غلام نے دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ایسا لگ رہا ہے اس کو یہ احساس ہو رہا ہے میں حسین کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ آواز دی، تو شرمندہ نہ ہو، اگر حبیب نہ آئے تو میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ اتنے حبیب آئے، آواز دے، اب یہ وقت آ گیا کہ میرا مولا اتنا غریب ہو گیا ہے، میرا حسین اتنا غریب ہو گیا ہے، میرا حسین اتنا غریب ہو گیا ہے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حسین نیزہ تقسیم کر رہے تھے، ایک نیزہ بچا کے رکھا، کہا میرا حبیب آنے والا ہے، میرا دوست آنے والا ہے، میرے بچپن کا ساتھی آنے والا ہے۔ جیسے ہی کربلا حبیب پہنچے، زینب نے سلام کہلایا کہ اس حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ عزیزو دوستو، مجھے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن آپ حبیب کا درجہ تو دیکھیں، آپ حبیب کا درجہ تو دیکھیں، حبیب نے کس طرح سے حسین کی نصرت کی ہے، اور حسین کی نصرت کے بعد درجہ کیا دیا ہے۔ حسین کا درجہ اور حبیب کا درجہ یہ ملا ہے، بقیہ سارے اصحاب حسین کے پاؤں کے پاس دفن ہے، حبیب کو حسین کے سرانے جگہ ملی ہے، حبیب کو حسین کے سرانے جگہ ملی ہے۔ یہ بتانے کے لیے دیکھو حسین درجات جانتے ہیں، حسین عظمتیں جانتے ہیں۔ اس حسین کی بارگاہ میں قربانی کے لیے درے مت کرنا، اتنا قربانی ہو سکے قربانی دیتے رہنا۔ عزیز و دوستو، بس چند جملے آپ سن لیں، حسین کتنے غریب ہیں۔ یہ حبیب کون ہے؟ مسلم ابن اوسجہ کے سرانے آئے ہیں، حسین بھی موجود ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی موجود ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ کا دم نکل رہا ہے، آخری سانسیں ہیں۔ حبیب نے مسلم سے کہا، اے مسلم، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے وصیت کرتا کہتا۔ مسلم وصیت کر کے جاؤ، حبیب تمہاری وصیت پر عمل کرے گا، حبیب تمہاری وصیت پر عمل کرے گا۔ جملہ ذرا سنبھل کے سنیے گا۔ جیسے یہ جملہ حبیب نے کہا، مسلم کے پاؤں سے جان نکل چکی تھی، خالی ہاتھوں میں جان باقی تھی۔ انگلیوں کو اٹھایا، لرزتی ہوئی انگلیوں کو اٹھایا، اور ایک مرتبہ حسین سے اشارہ کر، اسی کا بحاظ الامام، اے حبیب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس امام کی، جب تک زندہ رہنا اس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ مسلم کو اپنی پرواہ نہیں ہے، آواز دے رہے حبیب جب تک زندہ رہنا اس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ حسین کے وہاں سے نکلے، حبیب کے پاس آئے، لیکن اب وہ منزل آئی جب حبیب زمین پر آئے، حسین سرانے آئے،
آوازی واہ حبیبہ، میرا حبیب دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حسین سر تھام کر کے بیٹھ گئے۔ اب حسین اکیلے ہو گئے، اصحاب کی نوبت آئی۔ حسین آواز دے رہے تھے، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری فریاد کو پہنچنے والا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار بحق ائمہ معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہمیں اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیقات عنایت فرما۔ اس خاص محرم ہمارے پر خاص اہل بیت کی عنایت نازل فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزادارین امام حسین کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما۔ قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وعجل اللہم فی فرج۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔